بڑے اہم معاملے پر بات کریں گے. اور دیکھیں یہ جب معاشرے کی ہم بات کرتے ہیں تو اس میں جرائم, اس کی روک تھام, پھر یہ جو تعلق ہے ریلیشن شپس کی ہمیشہ ہم بات کرتے ہیں, تو ایک سپریم کورٹ نے بہترین فیصلہ برقرار رکھا. اچھا, ٹرائل کورٹ میں بھی وہی فیصلہ رہا, پھر ہائی کورٹ میں بھی فیصلہ رہا, اور سپریم کورٹ نے بھی اس کو برقرار رکھا. معاملہ کیا تھا؟ معاملہ یہ تھا کہ 2020 میں ایک شخص ہیں, ان سے ان کی بیوی نے خلا لی, ٹھیک ہے. اب ان کا حق تھا خلا لینا. خلا لینے کے بعد انہوں نے کیا کیا, اس خاتون کے گھر میں گھس کر اس کو قتل کر دیا. اس کے بعد پٹیشن دائر کی گئی, ٹرائل کورٹ نے فیصلہ برقرار رکھا. انہوں نے کہا کہ یہ سزائے موت اس کو ملنی چاہیے شخص کو. ہائی کورٹ نے بھی سزائے موت. تو اب سپریم کورٹ نے خواتین کے حقوق اور خلا کے متعلق یہ عام فیصلہ جاری کیا ہے, اور انہوں نے سپریم کورٹ کا 3 رکنی بینچ تھا, مجرم وسیم عباس کی جیل پٹیشن خارج کی ہے اور سزائے موت برقرار رکھی ہے. تو پہلے اس فیصلے سے متعلق جانتے ہیں, اور پھر یہ رویہ کیا ہے اس کی ہم نے بات کرنی ہے. رپورٹر ہوں گے ہمارے ساتھ, اور اس کے بعد ہم سائیکالوجسٹ سے بھی بات کریں گے. تو ہمیں جوائن کیا ہے ڈاکٹر یاسر مسعود صاحب نے, کلینکل سائیکالوجسٹ ہیں. آپ کو ویلکم کرتے ہیں شو پر. اور اسلام آباد سے امرین علی نے کورسپونڈنٹ ہماری جوائن کیا ہے. لیکن سب سے پہلے سپریم کورٹ کے اس فیصلے سے متعلق بات کریں گے, اور پھر اس کے بعد ڈاکٹر یاسر سے بات کریں گے. جی امرین, بتائیے کیا فیصلہ دیا ہے؟ ہائی کورٹ میں بھی یہی فیصلہ تھا, سپریم کورٹ نے بھی. آبزرویشن کیا رہی سپریم کورٹ کی اس میں؟ ایسا ہی ہے بالکل. یہ بیسکلی 4 صفحات پر مشتمل فیصلہ ہے. جسٹس ہاشم کاکڑ کی سربراہی میں مزید 2 ججز اور بھی ہیں جنہوں نے یہ فیصلہ تحریر کیا, اور اس میں صاف صاف لکھا ہے کہ خاتون سے خلا کا حق جو ہے وہ نہیں چھینا جا سکتا. یہ تو بالکل آپ لوگوں کو بھی معلوم ہے, اور جیسا کہ میڈم نادیہ کو بھی معلوم ہے کہ پاکستان میں خواتین کے ساتھ اس طرح کا رویہ عموماً نہیں رکھا جاتا, لیکن اگر بہت بیکورڈ چلے جائیں تو وہاں پر اس طرح کے کیسز سامنے آتے ہیں. خلا کا حق تو اسلام نے دیا ہوا ہے عورت کو, تو اس کو بالکل بھی جو ہے وہ جھٹلایا نہیں جا سکتا. اور سپریم کورٹ کے فیصلے میں یہ صاف صاف لکھا ہے کہ یہ خلاف قانون ہے. جس طرح سے سپریم کورٹ میں 2 عینی جو شواہدین ہیں ان کا ذکر کیا گیا ہے. ایک تو یہ ذکر کیا گیا ہے کہ عینی شواہدین ہیں, گواہان ہیں, اور صرف اس وجہ سے کہ عینی شاہد گھر والے ہیں تو اس وجہ سے اس کو فراموش نہیں کیا جا سکتا. اور دوسرا انہوں نے جو ثبوت اکٹھے کیے, جو فرانزک رپورٹ ہے اس کے مطابق انہوں نے کہا ہے کہ 6 گولیاں خاتون کو ماری گئیں, اور جب خلا ہوتی ہے تو 48 گھنٹے بعد جو سرٹیفکیٹ حاصل کر لیا گیا خلا کا, تو اس کے بعد ملزم گھر میں مسلح ہو کر داخل ہوتا ہے, موٹر سائیکل پر آتا ہے, اور اس کے بعد 6 گولیاں جو ہے وہ اپنی سابقہ اہلیہ پر چلا دیتا ہے. اس کے بعد جب ان کو سزا ہوتی ہے ٹرائل کورٹ سے, تو وہ دوبارہ سے اپنی سزا کے خلاف اپیل کر دیتا ہے کہ مجھے میری جو ہے وہ سزا اس کو خارج کر دیا جائے. تو اس کو بیسکلی سپریم کورٹ نے برقرار رکھا اور کہا ہے کہ جو ٹرائل کورٹ نے فیصلہ دیا 10 سال قید کا وہ بالکل ٹھیک ہے, جرمانہ بھی عائد کیا ہے, اور عدالت نے یہ بھی فیصلہ دیا ہے کہ خاتون سے اس کا یہ رائٹ نہیں چھینا جا سکتا. اگر وہ کسی کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تو پھر یہ اس کا رائٹ ہے کہ وہ خلا لے. آج کل چیلنج یہ ہے کہ بچے ہوں, عورتیں ہوں, ان کو اپنوں سے ہی بچانا ہے. کیسے کہ ایک چیز جب ایک ہو گیا, مطلب اس کے بعد اس کا ایسے ریئیکٹ کرنا آدمی کا, یہ سکنس ہے, یہ مینٹل سکنس ہے. ایسا شخص جو ہے, اب یہ اس کو کوئی خوف, کوئی چیز روکے گی؟ جو اس نے کرنا ہے وہ تو اس نے قانون کی عملداری. دیکھیں بات یہ کہ یہ تو امرین نے بتا دیا کہ اس کا قانونی پہلو ہے کہ بھائی کورٹ آف لاء میں یہ معاملہ گیا, لیکن اس کا ایک معاشرتی پہلو بھی ہے, اور اس کا سائیکالوجی سے جڑا ہوا پہلو بھی ہے کہ وہ کس مینٹل سٹیٹ میں ہوتا ہے. مرد کی ہم خاص طور پہ بات کر رہے ہیں کہ وہ انتہائی قدم اٹھا لیں. جس شخص کے ساتھ وہ زندگی گزار رہا ہوتا ہے, ایسی اس نہج پہ آ گیا کہ وہ اس کو قتل کر دے جسٹ بیکاز کہ اس نے فیصلہ کیا کہ تمہارے ساتھ نہیں رہنا. اور وجہ یہ, اور کیا اپنا وہ ریلیجس اپنا رائٹ یوز کر رہی ہے, اپنے ملک کے حساب سے اپنا رائٹ یوز کر رہی ہے, اور پھر اس پہ یہ ریاکشن. جی ڈاکٹر یاسر بتائیے کہ یہ رویے کیا ہے, یہ انسانی رویے اور انتہائی حد تک پہنچ جانا, کیا سائیکالوجی کیا کہتی ہے اسے؟ مرد کی ہم بات کر رہے ہیں. جی بہت شکریہ, اور یقیناً بڑا مستحسن ہے آپ کا یہ اقدام کہ آپ اس موضوع پہ بات کریں. جب آپ مرد کے رویے کی بات کرتے ہیں نا, تو ہمارے معاشرے کے پدر سری معاشرے کا جو رخ ہے اس کو دیکھنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے کہ مردوں کی
जो राय कायम हो रही है अपनी ज़ात से मुतल्लिक और अपनी ज़ात से जुड़े हुए लोगों से मुतल्लिक, उनके मुहर्रिकात क्या हैं। हमारे मुआशरे में मर्द को प्रोटेक्शन और पोजेशन का फ़र्क नहीं पता। उसको ये बावर करवाया जाता है कि ही हैज़ टू प्रोटेक्ट, वो मुहाफिज है, लेकिन तहफ़्फ़ुज़ और तसल्लुत में क्या फ़र्क है, पोजेशन और प्रोटेक्शन में क्या फ़र्क है, वो उसको पता नहीं चलता। इसलिए जब वो एक रिश्ते में बनता है जो कि कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप है, पहले तो इस चीज़ को भी समझिए ना, क्योंकि आप ख़ास तौर पर शादी के मामले की बात कर रहे हैं, तो हमारे मुआशरे में बदकिस्मती से शादी में दाखिले और उसके इखराज दोनों को इंतहाई मुश्किल और डिफ़िकल्ट बना दिया गया है। तो अभी जब वो एक रिलेशनशिप, एक कॉन्ट्रैक्ट जो है डिसॉल्व हो रहा है, कोर्ट ऑफ लॉ में हो रहा है, तो उसकी ये एक्सेप्टेंस, कबूल करना कि अब ये रिश्ता ख़त्म हो गया, एक मर्दाना जहनीत जो एक ख़ास तरीके से परवान चढ़ती है हमारे मुआशरे में, उसके लिए काबिल कबूल नहीं होता, क्योंकि उसका तसल्लुत, उसका कंट्रोल ख़त्म हो रहा होता है। और उसने चूँकि कंट्रोल को रवा रखा होता है, एक्विटी का रिलेशनशिप तो था ही नहीं, ये तो हाकिम और महकूम का रिलेशनशिप था। तो जब महकूम ने हाकिम से बगावत का ऐलान किया, उसको बगावत समझा गया, उसका हक नहीं समझा गया। तो उस बगावत की सरकोबी के लिए अब वो वाजिबुल कत्ल करार दे दिया गया उसे। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताएं कि जो धमकियां हैं ना, ये तो नॉर्मल मियाँ बीवी के रिश्ते में एक है, नॉर्मल सी बात है, होता ही है, नॉर्मल हो गया, इस्तग़फ़ार, मतलब मुझे कहना पड़ रहा है। बट शादीशुदा ज़िंदगी में भी इतनी दफ़ा बहुत सारे शौहर धमकियाँ देते हैं बीवियों को, अच्छा तुमने अगर ये किया ना, मैं तुम्हें जान से मार दूँगा, तुमने अगर मैं बच्चे तुमसे ले लूँगा, मैं ये कर लूँगा, मैं वो कर लूँगा, और उसके बाद सेपरेशन के बाद तो पक्की पक्की धमकियाँ, तुम निकलो मैं देखो तुम्हारा क्या हाल करता हूँ। अब किस स्टेज पे कहाँ इसको ज़रा सीरियसली लेना चाहिए कि ये बंदा केपेबल है, क्योंकि बहुत दफ़ा तो आपको लगता है नहीं ऐसे ही कह रहा है, इसकी हिम्मत है, ये करेगा नहीं, लेकिन कुछ लोग कर गुजरते हैं जैसे ये शैतान। तो ये कौन से साइंस हैं जहाँ आपको लाइक आई सेड कि धमकियाँ तो हैं, मिलती ही हैं, किधर औरत को फील होना चाहिए वाकई थ्रेटेंड कि नहीं ये शख्स मुझे नुकसान वाकई पहुंचा सकता है। देखिए एक चीज़ बहुत अहम है नादिया, कि ये धमकी भी अल्फाज जो हैं वो रवैयों के अक्कास होते हैं ना। अब ये अल्फाज अदा कर देना इटसेल्फ, इसकी एक्सेप्टेंस या इसको कंडोन हम नहीं कर सकते, राइट। आपका हक नहीं है कि आप इस तरह की धमकी आमेज़ लहजे में, धमकी से जुड़े हुए अल्फाज जो हैं वो अपनी किसी शदीद गुस्से के अंदर भी आप अदा करें। ठीक है, इसको हम एज एन इंडिकेशन तो ज़रूर लेंगे, अब लाइट ज़रूर, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, राइट। अब कहने को तो ये एक जुमला है जो चूंकि बहुत दफ़ा कहा जा चुका है तो वो अहम नहीं है। लेकिन अगर हम जिस तरह जब सुइसाइडल आइडिएशन की बात करते हैं, जब लोग अपनी जान ले लेते हैं, तो ये एकदम नहीं होता। उनकी अगर आप हिस्ट्री देखेंगे तो बहुत अरसे तक इशारों के नायों से लेके वाशगाफ अल्फाज तक वो कहते हैं मुझे अपनी ज़िंदगी अच्छी नहीं लग रही, मुझे अपनी ज़िंदगी का कोई मकसद समझ नहीं आ रहा। उस वक्त तक लोगों को समझ नहीं आता, लेकिन जब कोई अपनी जान ले लेता है तो फिर कहते हैं हाँ जी, फिर डेटा निकलता है कि हाँ ये तो पिछले 5 साल से कुछ इस तरह की बातें कर रहा है, राइट। सो नहीं, आप जान से मार देने की धमकी इटसेल्फ इंडिकेटर है, इस पे देखा जा सकता है कंट्रोल। डॉक्टर ऐसे मुझे बताएं कि वेरिएबल्स कौन से हैं जो देखे ना, एक मुआशरे में बहुत से फैक्टर्स भी होते हैं कि एक आदमी को खुला हो गई ज़ाहिर है उसकी, अब अगर वो अपने फैसले खुद करे तो चले ठीक है, यहाँ पे तो यार दोस्त हैं, घर वाले हैं जो उसको इंसाइट कर रहे हैं, एक्साइट कर रहे हैं कि ये क्या हुआ यार, ये तो इतनी कमजोर लड़की थी, तुम्हें छोड़ के चली गई, कैसे हो गया ये। बिल्कुल, इसको सबक सिखाओ। तो ये रवैये भी है ना, ये वेरिएबल्स भी हमारी एक तमाशबीनी की भी तो हिस्स होती है ना। अब वो अफराद जो इस तरह के मशवरे दे रहे होते हैं, चूँकि वो साइकोलॉजिस्ट नहीं हैं, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी नहीं है, रिलेशनशिप को उन्होंने उस तरह बरता हुआ नहीं है, खुद बरता हुआ नहीं है और दूसरों को वो मशवरे देंगे। तो मैं एज अ साइकोलॉजिस्ट प्री मैरिज काउंसलिंग को बहुत प्रोमोट करता हूँ और वालिदैन को ये इनकरेज करता हूँ कि खुदारा शादी से पहले इस शादी के इदारे को कायम होने के जो डायनामिक्स हैं, आप मुहर्रिकात की बात कर रहे हैं, तो सबसे बड़ा मुहर्रिक ये है कि मियाँ बीवी को या जो दो अफराद शादी के रिश्ते में बंध रहे होते हैं उनको इस रिश्ते की नज़ाकतों से कौन आगाह करेगा। उनका डाटा उनके अपने वालिदैन हैं, कुछ और रिश्तेदार हैं जिनकी शादीशुदा ज़िंदगी देखी, लेकिन शादीशुदा ज़िंदगी क्या तकाज़े करती है, एक दूसरे के साथ एक दूसरे को मुकम्मल पैकेज के तौर पे एक्सेप्ट करने के क्या तकाज़े हैं, इन
ان پر ان کو سائیکو ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے. ایک کورس ہونا چاہیے. ہمارے واقعی میں کہتی ہوں مینجمنٹ اتنا ہمارے یہاں شادیاں ہوتی ہیں, اس سے پہلے بچوں کو کورس کروانا چاہیے, اور وہ تھوڑے ہر سال کے بعد نا اپڈیٹ ہونا چاہیے کہ جی کورس کریں آپ, ریفریشرز ہونے چاہیے جتنے مسئلے آ گئے ہیں. اور یہ بھی ریفریشر ہونا چاہیے کہ مرد کی مردانگی پہ کوئی حرف نہیں آتا. یعنی یہ الگ ہی طریقے سے مرد ایک سوچ رہا ہوتا ہے کہ اگر کوئی عورت چھوڑ کے چلی گئی ہے اس کو, تو وہ سمجھتا ہے کہ شاید یہ سوالیہ نشان ہے میری مردانگی پر, ہے نا, یہ ایک مسکنسیپشن ہے. اور اب اس کو کیا سکون آ گیا ہوگا اس کے بعد. آپ ڈاکٹر یہ بتائیں کہ جو کوئی کسی کی جان لیتا ہے تو وہ شخص اس میں شروع سے ٹینڈنسی ہوتی ہے, یا یہ ایک وقتی کیفیت ہے کہ اتنا غصے کا سے پاگل ہو جانا کہ کسی کی جان لے لینا, کیونکہ آسان کام نادیہ, غصہ جو ہے نا, اینگر جو ہے, وہ بیسک ہیومن ایموشنز ہیں, ٹھیک ہے نا, ان میں سے ایک ہے. غصے کا ہونا مسئلہ نہیں ہے, بالکل نہیں ہے. غصے کا نہ ہونا مسئلہ ہے. غصہ آپ کو اس وقت آتا ہے جب کوئی آپ کی باؤنڈری کو افیکٹ کرتا ہے, جب کوئی آپ کی حد کو متاثر کرتا ہے نا, ٹھیک ہے, تعریف کی روح سے. اب یہ حد تو صحیح طریقے سے متعین کر لی جائے نا, جو ابھی جو ہے بات کرے کہ مردانگی کی تعریف تو ذرا ٹھیک کر لی جائے نا ہمارے معاشرے میں. میری مردانگی کی حد ہے کہ کوئی عورت مجھے چھوڑ کے نہ جائے جو ایک دفعہ میرے رشتہ مناقیت میں آ گئی. بھائی یہ کہاں سے بات ہوئی؟ ہماری اسلامی تاریخ سے لے کے ہمارے جو پورا دیکھیے کہ اس رشتے میں بندنا اور اس رشتے سے نکلنا کتنا آسان رہا ہے. کون سی انا کے مسائل جو ہیں ہمیں کبھی نظر آئے ہیں. تو یہ جو ہمارے اس خطے کا ایک مسئلہ ہے کہ مردانگی کی تعریف, اور آپ نے بات کی اینگر کی, اینگر اور ایگریشن میں فرق سمجھیے. اینگر بیسک ہیومن ایموشن ہے, اس کو مینج کرنا اور اس کے نتیجے میں اپنے کچھ فیکلٹیز کو امپروو کرنا. کیا اسپورٹس مین جو ہیں ہمارے, اسپورٹس ویمن, ان کا چینلائزڈ اینگر نہیں ان کو بہت اچھی اسپورٹس مین شپ اسپرٹ لے کے جاتا. اور میں اذیت سے یہ عورت گزر رہی ہوگی اپنی شادی شدہ زندگی میں اس شخص کے ساتھ جب رہی, کتنا تشدد کرتا ہوگا, کتنا ٹارچر کرتا ہوگا. اس نے جان چھڑائی, اس نے کہا میں جاؤں, میری جان کو اور میری مینٹل ہیلتھ کو خطرہ ہے. اچھا بچوں کا بھی نہیں پتا, بچے تھے نہیں. امبرین ذرا تھوڑا بتائیں کہ ان کے کوئی بچے ہیں, ان کے اوپر کیا گزرے گا ساری زندگی کہ ماں کو باپ نے مار دیا. How will they grow up with this trauma and realization? یہ تھوڑا سا ان کا بتائیں, فیملی میں کون کون. نادیہ یہ تو چلیں اس کیس کی بات ہے, تھوڑا سا اگر ریسنٹلی آپ کے سامنے بھی عماد وسیم والا کیس سامنے سوشل میڈیا پر وائرل ہوا ہے کہ ان کے بچوں پر کیا بیتی ہے, اور تمام چیزیں انہوں نے تو سوشل میڈیا پر ہی چلا دی, پھر آڈیو بھی لیکس ہوئی. تو ایسے کیسز میں جو بچے ہیں وہ سب سے زیادہ متاثر. جی بالکل بالکل, عماد وسیم کرکٹر کی بات کر رہی ہوں. ان کی جو سابقہ اہلیہ ثانیہ اشفاق ہیں, انہوں نے آڈیو بھی لیکس کی. اس کے ساتھ ساتھ پھر پیچھے جب آپ آڈیو سنتے ہیں تو پیچھے ان کے بچوں کے رونے کی آوازیں آتی ہیں. تو اس طرح کے کیسز میں ہمیشہ متاثر جو ہے وہ بچے ہی ہوتے ہیں, اور سب سے زیادہ ایفیکٹ اگر دیکھا جائے تو اثر انہی پر پڑتا ہے, کیونکہ وہ ایک ڈیوائڈ ہو جاتے ہیں. وہ ان کو سمجھ نہیں آتی کہ اب ہم نے رہنا کس کے ساتھ ہے. باپ کہہ رہا ہوتا ہے جی میں نے عدالت سے رجوع کر لینا ہے, میں نے ان کو لے. جی امرین کی آواز چلی گئی. ڈاکٹر صاحب آپ مجھے بتائیے گا, یہ اینگر اور ایگریشن کی آپ بات کریں تو یہ دیکھیں جیسے نادیہ بھی کہتی ہے, اسپر آف دا مومنٹ میں ایک چیز ہو جاتی ہے. اب اگر اس شخص سے پوچھا جائے تو وہ کیا کہے گا, کیا وہ یہ کہے گا, اور 95% تو لوگ کہتے ہیں ہم سے غلطی ہو گئی, غصے میں ہو گیا, تو غصہ اتنا پرولونگ, سوچنے کا موقع دیکھیں نا. وہ اس سوال کے جواب میں عموماً میں ایک شعر پڑھتا ہوں کہ وقت کرتا ہے پرورش برسوں, حادثہ ایک دم نہیں ہوتا. دیکھیے غصے, اینگر اور ایگریشن کی جو کنورژن ہے نا, وہ انپریسیڈنٹڈ نہیں ہوتی. ان جو یہ صاحب ہیں ان کے معاملے میں بھی ایسا ہوگا کہ اس سے پہلے بھی خانگی مسائل, دیکھیے طلاق یا خلا کا تقاضا کیوں ہوا, یہ بندھن ناممکن ہو گیا ایک فریق کے لیے, اور اس نے کہا کہ میں نے اس سے نکلنا ہے. کن محرکات کی بنا پر اس نے کہا؟ یقیناً ان جھگڑوں میں, گھر خانگی لڑائیوں میں کہیں نہ کہیں یہ ایگریشن سامنے آیا ہوگا. سو یہ ایگریشن یوزولی ہمارے معاشرے کی ایک اور بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ مرد کے غصے کو مردانگی کا حسن سمجھ کے قبول کر لیا جاتا ہے. تو ریونج کی سٹیٹ تھی. ایک اور میں نے ڈاکیومنٹریز موویز میں دیکھا کہ جب ایسے کچھ کوئی سائیکو کلر یا یہ جو عورت کو تکلیف دیتا ہے, اس کے اپنے پاسٹ میں, بچپن میں کسی عورت کا ظلم ہوتا ہے, اس کے اوپر ٹراماز ہوتے ہیں, سم ٹائمز مدر یا کوئی ریلیٹیو ایسا جنہوں نے اس کو اتنا زیادہ پاگل کیا ہوتا ہے کہ وہ اپنا غصہ بعد میں بیوی پہ, عورتوں پہ نکالتا ہے. ایسے بھی کیسز ہوتے ہیں. دس کین بی ون ریزن. ممکن ہے ٹراماز جو پرپیٹریٹرز ہوتے ہیں
وہ یقیناً اپنے ان کے ٹراماز ہوتے ہیں، تو کچھ معاشرتی محرکات بھی ہوتے ہیں اور نادر کچھ نفسیاتی محرکات از خود بھی ہوتے ہیں، ہارمونل امبیلنسز ہوتے ہیں، انہیریٹنس ہیریڈیٹری کا فیکٹ ہوتا ہے کہ مے بی کہ یہ غصہ کوئی بائی پولر ڈس آرڈر کی شکل میں، کوئی مینیاک ایپیسوڈ کی شکل میں ایک شخص جو ہے کسی کیفیت سے گزر رہا ہو، تو اس میں کوئی پیتھولوجی بھی ہو سکتی ہے۔ ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے نا کہ ان چیزوں پر چونکہ سٹگما اتنا زیادہ ہے کہ ہم اس پہ بات نہیں کرتے، اور اس لیے مرد کی مردانگی اور مردانگی سے جڑے ہوئے غصے کی ایک قبولیت ہے وہ ریونج کا ڈاکٹر صاحب ہے نا، ایک بنیادی طور پر بدلہ، ریونج، وہ ایک میرا خیال ہے جی۔ وہ دیکھیں غیرت کا عزت کے بھی تو دیکھیں نا، یہ میری غیرت کا معاملہ ہے بھائی، آپ کی غیرت کا معاملہ اس وقت آپ نے ایک اپنے سے انتہائی کمزور فریق کو آتشی اسلحے سے لیس ہو کے اس کو اس کی زندگی سے محروم کر دیا۔ سو یہ غیرت کا معاملہ نہیں ہے، مطلب اور ایز اے مسلم سب سے بڑا گناہ کسی کی جان لے لینا، یہ اس تک انسان پھر آپ کا تو مطلب دین ہی نہیں ہے آپ کے اندر۔ اور تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب، تھینک یو، بہت شکریہ۔